علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کی تقسیم پڑھی تھی معنی کے عام و خاص ہونے کے اعتبار سے۔ آج کا سبق نمبر 6 یہ مذکر و مؤنث کا بیان ہے۔ جنس کے اعتبار سے بھی اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کی تعریف کیا ہے؟ مذکر وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہ پائی جائے، جیسے فرسن۔ اب اس میں تانیث کی جو 3 علامتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی۔ فائدہ: عربی زبان میں ہر اسم مذکر استعمال ہوتا ہے جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ مؤنث کی تعریف: وہ اسم جس میں تانیث کی علامت پائی جائے، جیسے ناقتن۔ اب یہاں پر ناقتن اس میں تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے، گولتا، تو لہٰذا یہ مؤنث ہے۔ تانیث کی علامات کتنی ہیں؟ اساس النحو والوں نے تانیث کی 3 علامتیں لکھی ہیں، گولتا جیسے عائشہ تو، الف مقصورہ جیسے بشرا، الف ممدودہ جیسے سوداؤ۔ بعض اسماء میں مؤنث کی علامت لفظوں میں موجود نہیں ہوتی، مگر اہل عرب انہیں بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ انہیں مؤنث سمائی یا مؤنث معنوی کہتے ہیں، جیسے اردن، یدن، خمرن، امن، مریم، جہیم، ریح وغیرہ وغیرہ۔ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ یہ حاشیہ نمبر 1 میں انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نمونے کے مطابق درج ذیل اسماء کی مذکر و مؤنث ہونے کے اعتبار سے پہچان کریں اور مؤنث ہونے کی صورت میں اس کی علامت بھی بیان کریں۔ پہلی ایک مثال انہوں نے حل کی ہے کہ صغرا یہ مؤنث ہے اور علامت الف مقصورہ ہے۔ نیچے قرآن یہ مذکر ہے، سجن یہ بھی مذکر ہے، اور شاتن یہ مؤنث ہے، علامت گولتا۔ فیل یہ مذکر ہے، صحراء یہ مؤنث ہے، علامت الف ممدودہ، اور فہد یہ مذکر ہے، سلمہ یہ مؤنث ہے، علامت الف مقصورہ۔ لغتن یہ مؤنث ہے، علامت گولتا۔ صفراء یہ مؤنث ہے، علامت الف ممدودہ۔ امراتن یہ مؤنث ہے، علامت گولتا۔ حمار یہ مذکر ہے، اور امیاء یہ مؤنث ہے، علامت جو ہے وہ الف ممدودہ۔ حجرتن یہ مؤنث ہے، علامت گولتا۔ زبیون یہ مذکر ہے، اور نائمتن یہ بھی مؤنث ہے، علامت گولتا۔ زہرتن یہ بھی مؤنث ہے، علامت گولتا۔ خضراء یہ بھی مؤنث ہے، علامت الف ممدودہ۔ زوجن یہ مذکر ہے، نملتن یہ مؤنث ہے، علامت گولتا۔ ثورن یہ مذکر ہے، لبنہ یہ مؤنث ہے، علامت الف مقصورہ۔ سیارتن یہ بھی مؤنث ہے، علامت گولتا۔ صدیقن یہ مذکر ہے، بیداء یہ مؤنث ہے، علامت الف ممدودہ۔ صدقتن یہ مؤنث ہے، علامت گولتا۔ ماردن یہ مذکر ہے، عصفورتن یہ مؤنث ہے، علامت گولتا۔ لیلہ یہ مؤنث ہے، علامت الف مقصورہ۔ اسدن یہ مذکر ہے۔ نیچے سوال نمبر 2 ہے کہ نمونے کے مطابق درج ذیل مذکر اسماء کو مؤنث اور مؤنث اسماء کو مذکر بنائیں۔ داربن ہے تو انہوں نے اس کی مؤنث داربتن بنا دی۔ مریدتن مؤنث تھی تو اس کو مذکر بنا دیا، مرید کر دیا۔ جدن یہ مذکر ہے تو اس کی مؤنث جدتن، اور امتن یہ مؤنث ہے تو اس کی جو مذکر ہے وہ امن بنے گی۔ ابن اس کی مؤنث ابنتن۔ معلم اس کی مؤنث معلمتن۔ والدتن یہ مؤنث ہے تو اس کا مذکر والدن۔ طبیب یہ مذکر ہے تو اس کی مؤنث بنے گی طبیبتن۔ طاولتن یہ مؤنث ہے تو اس کی مذکر اس کا بنے گا طاولن۔ طفلن یہ مذکر ہے تو اس کی مؤنث بنے گی طفلتن۔ لیلن یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث بنے گی لیلتن۔ اسی طرح مجتہدن یہ مذکر ہے، مؤنث بنے گی مجتہدتن۔ تفاحتن یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر بنے گا تفاحن۔ جمیلن یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث بنے گی جمیلتن۔ خادمن یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث بنے گی خادمتن۔ تلمیذتن یہ مؤنث ہے تو اس کا مذکر بنے گا تلمیذن۔ یہ ہمارا آج کا جو سبق نمبر 6 تھا وہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں 7واں سبق پڑھیں گے۔